رمضان کے اس آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک عظیم نعمت عطا فرمائی ہوئی ہے۔ اس نعمت کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ لیلۃ القدر، شب قدر اس رات کا نام ہے، اور یہ جو شب قدر ہے، لیلۃ القدر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پہ صرف اس امت محمدیہ کو عطا فرمائی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گزشتہ اقوام کی عمروں کو دیکھا کہ ان کی بڑی بڑی لمبی عمریں ہیں، 500 سال، ہزار سال ان کی عمر، اور امت محمدیہ کی جو عمریں ہیں یہ بہت مختصر ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خود فرمایا اعمار امتی بین 70 و 60، کہ جو میری امت ہے اس کی اوسط عمر 60-70 سال کے درمیان۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب دیکھا کہ میری امت کی جو عمریں ہیں وہ تو تھوڑی تھوڑی سی عمریں ہیں، اور گزشتہ جو قوموں کی عمریں ہیں بڑی بڑی طویل، بڑی بڑی لمبی عمریں، تو میری امت تو ان سے بہت پیچھے رہ جائے گی۔ ان کی عمریں زیادہ، ان کی نیکیاں بھی زیادہ۔ تو اس موقع پہ اللہ پاک نے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شب قدر، لیلۃ القدر عطا فرمائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو ایسی رات عطا فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کا ذکر فرمایا، اور اس شب قدر کی اہمیت بتانے کے لیے اللہ پاک نے مختصر انداز سے اور مختلف انداز سے اس کے بارے میں فرمایا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پہلے بتایا کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، شب قدر میں اتارا ہے۔ پھر سوالیہ انداز سے اللہ پاک نے فرمایا کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے؟ یہ جو سوالیہ انداز ہوتا ہے نا بھئی، آپ کو پتہ ہے یہ کیا ہے، یہ اس بات کی اہمیت بتانے کے لیے کہا جاتا ہے۔ عرب کے اندر یہ ایک جملہ، سوالیہ جملہ جو ہوتا ہے، کسی بات کی اہمیت کو بٹھانے کے لیے مد مقابل اور سامع کے دل میں اس کی توجہ دلانے کے لیے سوال کیا جاتا ہے کہ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا آپ کو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو اللہ پاک نے اس کا خود ہی جواب فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ جو لیلۃ القدر ہے، شب قدر ہے، یہ 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، کیا فرمایا؟ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 1000 مہینے کتنی تعداد میں بنتے ہیں، کتنے سال بنتے ہیں؟ تو اگر 1000 مہینوں کا حساب لگایا جائے تو یہ 83 سال 4 ماہ بنتے ہیں۔ 83 سال 4 ماہ۔ تو اللہ پاک نے یہ نہیں کہا کہ یہ 83 سال 4 ماہ کے برابر ہے، کیا فرمایا؟ 83 سال 4 ماہ سے بھی بہتر ہے۔ معلوم ہوا کہ اگر اس امت کا ایک فرد، ایک مسلمان شب قدر کو پا لیتا ہے، شب قدر کے اندر عبادت کر لیتا ہے، شب قدر کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو جاتا ہے، عبادت کے اندر رات گزار لیتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر لیتا ہے، وہ ایک رات کے اندر 83 سال 4 ماہ سے بڑھ کر عبادت حاصل کر لے گا۔ تو کتنی اللہ پاک نے اس امت کو فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے شب قدر کو قیام کیا ایمان کی حالت میں، ثواب کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے جو اللہ پاک نے اس امت کو عطا فرمایا ہے، اور یہ اس شب قدر کے اندر اللہ پاک نے اس امت کے اندر رکھا ہے۔ یہ شب قدر کب ہوتی ہے؟ چنانچہ روایات میں آتا ہے حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیلۃ القدر کی تلاش کے لیے رمضان کے پہلے عشرے میں اعتکاف کیا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ شب قدر نہیں بتائی گئی۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کی تلاش کے لیے رمضان کے دوسرے عشرے میں اعتکاف کیا، اس کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں دکھائی گئی۔
پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی شب قدر کی تلاش میں رمضان کے تیسرے عشرے میں اعتکاف کیا۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھا دی گئی کہ یہ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ وہ رات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھا بھی دی گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو بتانے کے لیے باہر تشریف لائے، دیکھا کہ دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے۔ اس لڑائی کے جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے اللہ پاک نے لیلۃ القدر کی تعین کو اٹھا لیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کو اٹھا لیا گیا، بھلا دیا گیا۔ اس کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ہے۔ ایک تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ جھگڑا اتنی منحوس چیز ہے کہ جھگڑے کی وجہ سے اللہ پاک کی طرف سے جو برکتیں آنی ہوتی ہیں، رحمتیں آنی ہوتی ہیں، اللہ پاک کی طرف سے جو برکات انسان کو ملنی ہوتی ہیں، جھگڑے کی وجہ سے، جھگڑے کی نحوست کی وجہ سے انسان ان برکات سے محروم ہو جاتا ہے۔ اس لیے بندے کو ہمیشہ جھگڑے سے بچنا چاہیے، جھگڑے سے دور رہنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہ جو بتایا نہیں کہ لیلۃ القدر کون سی رات طے ہے، 21ویں، 23ویں، 25ویں، طے نہیں کی کون سی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے۔ اب یہ نہیں بتایا وہ طے رات متعین کون سی ہے۔ اس کے اندر بھی حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ اگر پتہ ہوتا کہ بھئی جو شب قدر ہے وہ 27ویں ہے یا 25ویں ہے، یا کوئی بھی رات طے ہوتی، 21ویں، 23ویں، 25ویں یا 27ویں یا 29ویں، جو رات طے ہو جاتی تو سارے مسلمان صرف ایک رات عبادت کرتے۔ ایک رات ہر ایک کوشش کرتا ہے کہ چلو اس رات جاگ لیتے ہیں، چلو اس رات جاگ لیتے ہیں، تو پھر فائدہ کم ہونا تھا۔ اب تقریباً یہ 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں، 29ویں 5 راتیں بنتی ہیں۔ اب ہر مسلمان کوشش کرے گا کہ مجھے لیلۃ القدر مل جائے۔ ہر مسلمان کی کوشش ہوگی، خواہش ہوتی ہے کہ یار میں لیلۃ القدر کے اندر کچھ نہ کچھ عبادت کر لوں۔ اب وہ 21ویں کو بھی جاگنے کی کوشش کرتا ہے، نفل پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، 23 کو بھی، 25 کو بھی، 27 کو بھی، 29 کو بھی۔ اب ان طاق راتوں میں وہ کچھ نہ کچھ عبادت کر لیتا ہے، تو وہ شب قدر کے اندر عبادت تو کر لیتا ہے، اللہ پاک اس کو اس کی انوارات اور اس کے برکات عطا کر دیتے ہیں۔ لیکن پہلے ایک رات کا ثواب ملنا تھا، اب 5 راتوں میں عبادت کا ثواب مل گیا۔ گویا کہ اس کے اندر بھی کیا ہے، اللہ پاک کی کچھ نہ کچھ بہتری ہے۔ تو شب قدر کب ہے؟ لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہے۔ ایک رات کی گزر گئی ہے، 21ویں رات گزر چکی ہے۔ آگے 23ویں ہمارے پاس موقع ہے، 25ویں، 27ویں، 29ویں۔ کوشش کی جائے کہ ان راتوں کے اندر جتنی ہو سکے عبادت کی جائے، اللہ تعالیٰ کے ہاں قیام کیا جائے، نوافل پڑھے جائیں، تلاوت کی جائے، ذکر و اذکار کیا جائے۔ اور اس کا آسان فارمولہ، کوشش تو کی جائے کہ ساری رات عبادت ہو، زیادہ سے زیادہ عبادت ہو، لیکن آسان فارمولہ میں عرض کر دیتا ہوں، کوشش کریں کہ جو طاق راتیں ہیں، سحری کے وقت ان طاق راتوں میں 2، 4، 8 نفل ضرور پڑھیں۔ چونکہ حدیث میں آتا ہے، بلکہ قرآن کریم کی آیت ہے، اللہ پاک نے فرمایا کہ اس رات کو جو فرشتے اترتے ہیں وہ فرشتے صبح صادق تک رہتے ہیں۔ کب تک رہتے ہیں؟ صبح صادق تک۔ جب سحری ختم ہوتی ہے وہاں سے صبح صادق کا وقت شروع ہوتا ہے، تو وہ رات کو آتے ہیں تو صبح صادق تک فرشتے رہتے ہیں۔ جو بندہ طاق راتوں میں مستقل طور پہ 2، 4 نفل، 8 نفل، جتنی بندے سے ہو سکے سحری کے وقت پڑھ لے گا طاق راتوں میں، وہ سمجھے اس کو شب قدر کی رحمتیں، شب قدر کی برکات اس کو حاصل ہو گئی۔ اس لیے طاق راتوں میں خاص طور پہ اس بات کا اہتمام کریں کہ سحری کے وقت ہم نے ضرور کیا پڑھنے ہیں؟ نفل پڑھنے ہیں، 2، 4 اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ 83 سال 4 ماہ کی عبادت سے بھی بڑھ کے ہمیں کیا عطا فرمائیں گے؟ اس کا اجر عطا فرمائیں گے۔ اب اس کے شب قدر کے اندر ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگنی ہے؟ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
اگر مجھے شب قدر مل جائے تو میں کیا پڑھوں اس کے اندر، اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگوں؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تمہیں شب قدر مل جائے یا محسوس ہو جائے تو یہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، جس کا مطلب ہے کہ یا اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، تو معافی کو محبوب رکھتا ہے، یا اللہ مجھے بھی معاف فرما دے۔ یہ دعا ہے مختصر سی، اس کو مانگیں۔ اس کے علاوہ جو بھی آپ دعائیں مانگیں، استغفار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجات کو پورا کروائیں، اللہ تعالیٰ شب قدر کے اندر مسلمانوں کی دعائیں بھی قبول فرماتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ انسان کے سارے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، اور 1000 مہینوں سے بھی بڑھ کر انسان کو بدلہ اور اجر عطا فرمایا جاتا ہے۔